اور ٹونی چڑیا جیسے ہی واپس مڑنے لگتی ہے تو وہ اپنے پیچھے دیکھتی ہے کہ بہت سا دانا اور اناج پڑا ہے۔ سویٹی چڑیا اپنی آنکھیں بند کرتی ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے بہت سا اناج آ جاتا ہے، اتنا زیادہ اناج جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اس شکتی کا کبھی غلط استعمال نہ میں کرنا۔ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس شکتی کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جنگل میں وہ الو بہت اچھا اور عبادت گزار تھا۔ وہ جنگل میں تمام پرندوں پہ نظر رکھتا۔ جو پرندہ بھی دوسرے تمام پرندوں کی مدد کرتا وہ اس کو بہت سی شکتیاں دیا کرتا تاکہ وہ ان شکتیوں سے دوسرے پرندوں کی اور زیادہ مدد کر سکے۔ وہ الو اپنی عبادت میں مصروف تھا کہ تبھی اس کے پاس اس کا ایک شاگرد آ جاتا ہے۔ استاد جی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ میں دوسرے جنگل گیا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی خبر ملی آپ کے بلاوے کی تو میں فوراً سے چلا آیا۔ بہت دن گزر گئے، مجھے جنگل کے تمام پرندوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ تم جنگل میں جاؤ اور تمام پرندوں کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو کہ کیا وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اور ان کے حالات کیسے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں یا برے برتاؤ کر رہے ہیں۔ جی جی استاد جی، جو حکم آپ کا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، تم مسافر بن کے جاؤ گے اور تمام پرندوں سے کھانا اور پانی مانگنا، اور جو پرندہ تمہاری سب سے زیادہ مدد کرے مجھے اس کے بارے میں بتانا۔ جو حکم استاد جی۔ اور پھر وہ کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جلد ہی وہ کبوتر اس جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ شام ہو گئی تھی، وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ ساتھ والے درخت پر اسے طوطا مل جاتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ طوطے، کیا تم اس جنگل میں رہتے ہو؟ ہاں ہاں کبوتر بھیا، میں تو اسی جنگل میں رہتا ہوں، لیکن آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں ہاں طوطے، میں مسافر ہوں، ابھی میں نے اور آگے سفر کرنا ہے، بھوکا ہوں، صبح سے سفر کر رہا تھا، مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ لوں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ مسافر جی، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ملے تھے آج 2 امرود، جس میں سے ایک تو میں نے لیا کھا، اور باقی بچا ایک یہ میں نے اپنی وائف کے لیے لے کر جانا ہے۔ ویسے تو میں یہ آپ کو دے دیتا، لیکن اگر میں اپنی وائف کے لیے نہ لے کر گیا تو وہ مجھ سے لڑائی کرے گی۔ تو کیا تم مجھے تھوڑا سا آدھا بھی نہیں دے سکتے؟ نہیں، میں وہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میری وائف کی ایک عادت بہت خراب ہے کہ وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی۔ اب میں چلتا ہوں۔ اور پھر طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے بھی اپنی ہی فکر ہے، اس میں ذرا سا بھی ظرف نہیں کہ دوسروں کی مدد کر دے۔ اور پھر وہ کبوتر خود سے ایسے باتیں کرتا ہے اور ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ رات وہ کبوتر اسی درخت پہ گزارتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہی اسے ایک کوا اور کوی دکھائی دیتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتا ہے۔ میں مسافر ہوں، سفر میں ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر تم مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو میں تمہیں دعا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی وائف سے پوچھتا ہوں۔ کوی، مسافر ہے، بھوکا ہے، ہمارے پاس یہ دانے ہیں، اگر ہم اسے چند دانے دے دیں تو خوش ہو جائے گا اور دعا دے گا بیچارہ غریب۔ ارے کہاں کا مسافر ہے یہ؟ ایسے مسافر روز آتے ہیں، سب جھوٹ، ہم کس کس کی مدد کریں؟ آہستہ بولو، وہ سن رہا ہے، اسے برا لگے گا۔ تو میں کیا کروں؟ سنتا ہے تو سن لے، ٹھہرو ذرا، میں دیکھتی ہوں اسے کون سا مسافر ہے۔ ہاں بھائی، کون سی طرف جانا ہے تم نے؟ میں نے پہاڑوں والے جنگل جانا ہے۔ تو جاؤ، وہ تو مغرب کی طرف ہے، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور پھر ایسے وہ کبوتر بہت اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبوتر وہاں سے سیدھا ندی کی طرف جاتا ہے، وہاں سے ٹھنڈا پانی پیتا ہے
اور اس کا استاد اپنے جادوئی شکتی کے ذریعے اس کے لیے کھانا بھیج دیتا ہے۔ وہ کھانا کھا کر واپس جانے ہی لگتا ہے کہ وہاں پر ٹونی چڑیا آ جاتی ہے۔ کبوتر بھیا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں مسافر ہوں اور مجھے مغرب والے جنگل کی طرف جانا ہے۔ اور پھر وہ کبوتر ٹونی چڑیا کو بھی آزماتا ہے۔ کبوتر، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی۔ یقین مانو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرے بچے بھی صبح سے بھوکے ہی ہیں۔ میں تو ان کے لیے دانہ ڈھونڈنے نکلی تھی۔ کوئی بات نہیں، تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے اتنا کہا۔ میں تم سے خوش ہوں، اور ضروری تو نہیں کہ تم مجھے کچھ دو۔ دو باتیں ہی تم نے اچھے سے کر لی ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں، اور ہاں، تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں اور اب تمہیں کبھی بھی دانہ ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ میں چلتا ہوں۔ اور ایسے وہ کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ٹونی چڑیا جیسے ہی واپس مڑنے لگتی ہے تو وہ اپنے پیچھے دیکھتی ہے کہ بہت سا دانہ اور اناج پڑا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق دانہ اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور پھر وہ کبوتر ایک بڑے سے درخت کی چھاؤں کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں پر سویٹی چڑیا آ جاتی ہے۔ آپ کون ہو؟ اور ایسے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا آپ کو اس جنگل میں۔ میں مسافر ہوں اور پہاڑوں والے جنگل کی طرف جانا ہے میں تھوڑا سا تھک گیا تھا تو اس لیے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ تو پھر تو آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیں، دانہ بھی کھا لیجئے گا اور آرام بھی کر لیجئے گا، اور پھر جب آپ کو سفر کے لیے جانا ہو تو چلے جائیے گا۔ نہیں بیٹی، مجھے آج ہی اپنا اگلا سفر شروع کرنا ہے، اور تمہاری میٹھی میٹھی باتیں سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا ہے۔ کیا تم ہمیشہ دوسروں کی ایسے ہی مدد کرتی ہو؟ میں کچھ نہیں کرتی، یہ سب کچھ تو مجھ سے میرا رب کرواتا ہے، اور دوسروں کی مدد کر کے ہی تو ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب ہم دوسروں کے لیے جئیں۔ آپ اگر میرے ساتھ میرے گھر پہ چلتے تو میں آپ کو اپنے بیٹے کوکو سے ملواتی، وہ بہت خوش ہو جاتا آپ سے مل کر۔ نہیں بیٹا، میں پھر آؤں گا کسی دن۔ اور پھر وہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کیا ہوا کبوتر بھیا، آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی؟ ہاں بیٹا، 1 منٹ خاموش رہو۔ اور پھر سے وہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور پھر اس کا استاد وہ الو اس کی خیال میں آتا ہے۔ یہی وہ پرندہ ہے جو بہت اچھا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تم میری دی ہوئی شکتیاں اس کو دے دو، اور اس پرندے سے کہنا کہ یہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں۔ اور پھر وہ استاد الو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر کبوتر اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ کیا ہوا تھا مسافر بھیا، آپ نے اپنی آنکھیں بند کیوں کر لی تھی؟ بیٹا، میں ایک مسافر نہیں ہوں، میں ایک جادوگر کا شاگرد ہوں، اور میں اس جنگل میں آیا تھا کہ کون سا پرندہ اچھا ہے یہ سب جاننے کے لیے، کون سا پرندہ ہے جو دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ اور تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تم واقعی وہی پرندہ ہو جو دوسروں کی سچ میں مدد کرتا ہے۔ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنی آنکھیں بند کرتی ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے بہت سا اناج آ جاتا ہے، اتنا زیادہ اناج جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اب اپنی آنکھیں کھول لو بیٹا، کیا دیکھا تم نے؟ کبوتر بھیا، میں نے یہی دیکھا کہ بہت زیادہ کھانا ہے اور پھل ہیں ہر طرف پورے جنگل میں۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں یہ شکتیاں دے کے جا رہا ہوں، اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اپنی آنکھیں بند کرنا تو وہ تمہارے سامنے آ جائے گی، اور ہاں، اس شکتی کا کبھی غلط استعمال نہ کرنا۔ کبوتر بھیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس شکتی کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کروں گی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کروں گی۔ اور ایسے وہ کبوتر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر سویٹی چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، رب تعالیٰ بھی اس کی مدد ہی کرتا ہے۔